बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ुमा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस है उसमें अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनल फैसले से रोक दिया है ट्रायल कोर्ट को, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है और फिर ट्रायल कोर्ट में आज आर्गूमेंट्स हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के। आज 8:30 बजे ही सुबह सवेरे समाअत शुरू कर दी जज हुमायूं दिलावर साहब ने, और उनको बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी है, तो आप इस समाअत को थोड़ी देर के लिए डिले करें और आप इसको थोड़ा इल्तवा में रखें। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इल्तवा में नहीं रखूँगा, अगर तो आपने बहस करनी है करें, नहीं तो मैं आज आर्गूमेंट्स को लॉक कर दूंगा और मैं फैसला महफूज कर लूँगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा आरिफ साहब, जो इस केस को देख रहे हैं, वो ख़ुद तो नहीं थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो इमरान खान की जानिब से पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत नहीं हो जाती और जब तक फैसला नहीं आ जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बराए मेहरबानी इस मामले को पेंडिंग रखें। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उन्होंने इंतज़ार न किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब को कहा कि आप दलाइल दें। अमजद परवेज़ साहब ने दलाल देते हुए कहा कि तमाम दस्तावेज़ात मुल्ज़म ने अपने दस्तखत के साथ जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन में, इसलिए नाकाबिल कबूल होने से मुतल्लिक़ कोई सवाल नहीं उठता। इस हकीकत को भी तस्लीम किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस भेजा गया कि तोशाखाना के तहफ़ से ना इनकार किया गया ना इकरार किया गया और कहा गया कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तोशाखाना से लिए गए तहफ़ और कौमी ख़जाने में जमा करवाए गए चलान भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तहफ़ की शनाख्त का मामला अदालत के सामने है। उन्होंने अपने जवाब में तस्लीम किया कि कौन कौन से तहफ़ उन्होंने लिए। 58 तहफ़ वज़ीर आज़म और उसकी अहलिया को मिले। 14 तहफ़ की वैल्यू 30,000 से ज़्यादा लगाई गई जो ख़रीदे गए। इनके मुताबिक 2,16,64,600 के 4 तहफ़ ख़रीदे गए। एक घड़ी थी, इसके अलावा अंगूठी थी, रोलेक्स घड़ियाँ थीं, आईफोन था, तहफ़ में शामिल हैं। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि इस्तग़ासा ने कोई शहादत पेश नहीं की कि तहफ़ की मालियत 107 मिलियन थी। इस्तग़ासा ने शवाहिद पेश किए हैं। तहफ़ की लिस्ट को तस्लीम किया गया। 2018-19 के तहफ़ 20% अदा करके लिए गए। कहा गया कि ज्वेलरी के तमाम तहफ़ बेगम वज़ीर आज़म को मिले। फॉर्म बी में ज्वेलरी के कालम में कुछ नहीं लिखा गया। कीमती आइटम का कोई लफ्ज़ ही फॉर्म बी में मौजूद नहीं है। बड़ी चीज़ें 107 मिलियन का गिफ्ट 58 मिलियन में फ़रोख्त किया गया। 2018-19 में मार्केट रेट के मुताबिक सिर्फ 20% तोशाखाना में जमा करवाए गए। मुल्ज़िम कहता है कि मुझसे ज़्यादती हो रही है, तोशाखाना गिफ्ट पर टैक्स भी अदा किया 9.5 मिलियन। मुल्ज़िम कहता है मेरे बैंक अकाउंट में 28 मिलियन से कम रह गया, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 30 मिलियन है। 30 जून तक असासा-जात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना लाजमी है और तोहफ़ा 58 मिलियन का फ़रोख्त किया और 21.5 मिलियन तोशाखाना में अदा किया, जबकि 9.5 टैक्स रिटर्न पब्लिक दस्तावेज़ात नहीं है। कोई दूसरा शख्स ले तो वो जुर्म है। फॉर्म बी पब्लिक दस्तावेज़ात हैं जो हर शख्स देख सकता है। टैक्स रिटर्न निकलने से FBR के अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। 29 अक्टूबर को टैक्स रिटर्न जमा करवाया गया, लेकिन फॉर्म बी तारीख 30 जून है। मुल्ज़िम कहता है कि टैक्स अदा किया वो इनके हाथ में था, लेकिन फॉर्म बी में वो रकम शो नहीं करवाई गई। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क किया कि मुल्ज़िम की 4 गवाहान की इस्तदा इसलिए मुस्तरद की गई कि वो टैक्स रिटर्न के मुतल्लिक थी। टैक्स रिटर्न को अदालत गैर मुतल्लका कह चुकी है, तो आप इस पर दलाइल न दें। अब चूँकि उनकी सारी पूरा केस ही टैक्स रिटर्न के ऊपर था, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल उसी पे देने थे। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला यही था, इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट यही है, लेकिन जज साहब ने कहा कि चूँकि हमने उनकी दरख्वास्त को गैर मुतल्लका कह दिया है, तो आप इस पर दलाइल ना दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि टैक्स रिटर्न से साबित होता है कि मैंने बेईमानी नहीं की, टैक्स रिटर्न का तो कोई केस के साथ ताल्लुक ही नहीं। 30 जून को असासा-जात का मामला लॉक हो जाता है, फिर दस्तावेज़ात बेशक दिसंबर में जमा करवाते रहें। 30 जून की रात 9.5 मिलियन रुपए इमरान खान के पास थे जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए। जज हुमायूं दिलावर ने वकील इलेक्शन कमीशन को असासा-जात पर दलाइल देने की हदायत की। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इमरान खान पर इल्ज़ामात इलेक्शन एक्ट के तहत लगाए गए हैं। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ ने कहा कि 58 मिलियन रुपए इमरान खान ने अपने दस्तावेज़ात में ज़ाहिर नहीं किए। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि अमजद परवेज़ साहब ये तमाम बातें गैर ज़रूरी हैं। 30 जून के अख्ताम पर कितने ज़ाहिर करने थे? 22.5 मिलियन, 58 मिलियन या 107 मिलियन? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान को 58 मिलियन रुपए ज़ाहिर करने थे जो नहीं किए। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि 2 सालों में तो इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि असासा-जात में ज़ाहिर किया ही नहीं है।
جج ہمایوں دلاور نے وکیل الیکشن کمیشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے تمام پوائنٹس میں نوٹ کر رہا ہوں۔ جج ہمایوں دلاور نے اسی بھی وکیل کو ہدایت کی کہ سال 2021 پر ہیں، جس پر الزام ہے کہ غلط اثاثہ جات ظاہر کیے۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے کہا کہ عمران خان قیمتی تحائف کا کہتے ہیں، قیمتی تحائف کا تو خانہ فارم بی میں ہے ہی نہیں، قانون میں تو قیمتی تحائف کا ذکر نہیں ہے، جیولری کا لفظ ہے جو لکھی نہیں گئی۔ 4 سال میں عمران خان اور ان کی فیملی کے پاس 1 تولہ جیولری کا نہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ عمران خان کے دستاویزات کے مطابق 2020-21 میں کوئی جیولری لی؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2020-21 میں 5 تحائف لیے، ایک گھڑی تھی رولیکس، ایک رنگ تھی، ایک سوٹ تھا، نیکلس اور ایک بریسلٹ اور دیگر تحائف ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں جیولری میں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کے پاس ایک بھی گاڑی نہ ہو، نہ جیولری ہو۔ 4 سالوں میں عمران خان کے پاس صرف 4 بکریاں ہیں، کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ 4 سالوں میں تینوں گھڑیوں کی قیمت عمران خان نے 5 لاکھ ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے جو دلائل ہیں وہ وہی ہیں جو ہم کمپلینٹ جمع کروا چکے ہیں اور جو تفصیلات ہم عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ مزید ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ ہم صرف ہماری عدالت سے یہ استدعا ہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے اور عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہر صورت عمران خان کو نااہل کیا جائے، یہ ان کی جانب سے استدعا کی گئی۔ اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں، عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے دلائل مکمل ہو گئے الیکشن کمیشن کے، تو پھر ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ آنے دیں اور عمران خان کے وکیل 11:30 بجے اپنے دلائل دیں۔ تو 11:30 بجے تک تو سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی رہی، تو سپریم کورٹ میں سماعت کی وجہ سے یہاں دلائل نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی عدالت میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیا بینچ بنا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں ہی 3 رکنی بینچ تھا، لیکن جسٹس مظاہر نقوی کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اس بینچ کا حصہ بنے، اور ان کے ساتھ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے سماعت کی۔ تو وہاں پر عدالت میں جو سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بتایا گیا کہ جی یہ جو کیس ہے، اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ساری چیزوں کو دیکھ چکی ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ ٹرائل روکنے کو تیار نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جب فیصلہ دے گی تو تب ہی جا کے معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک انٹرم آرڈر کے خلاف ہمارے پاس آئے، اب اس انٹرم آرڈر پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو حکم امتناع کی جو آپ کی درخواست ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ آپ کے حکم امتناع کا کیا بنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی کہ ابھی تک تو وہ فیصلہ محفوظ ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ توقع ہے کہ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ قانون کی روح کے مطابق چلیں گے، مقدمہ ٹرانسفر کرنے کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی کیس پر کارروائی آگے نہیں ہو سکتی۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ کیس ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کیس ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے موقف اپنایا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 528(8) اس حوالے سے واضح ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا کہنا تھا کہ معاملہ قانون سے آگے جا کر فریقین کی رضامندی پر آ چکا ہے، جس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں رضامندی کا اظہار کروں تو اس کی خواجہ صاحب غلط تشریح کرتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم چیئرمین تحریک انصاف کی دیگر زیر التوا درخواستوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اپنے حکم نامے میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 526 اور سب سیکشن 8 کے تحت ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں سنا سکتی، یہ حکم جاری کیا، فائنل فیصلے سے روک دیا کہ جو آپ کی ٹرانسفر کی درخواست ہے وہ پہلے سنی جائے گی، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملا؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہمیں ابھی تک ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا۔ جسٹس یحییٰ نے پوچھا کہ آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست پر فیصلہ آنے دیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر ہمیں نہیں سنا گیا۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی خواجہ حارث اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں اور یہاں کچھ کہتے ہیں اور ٹرائل کورٹ میں جا کے کچھ کہتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے اعتراف کیا کہ قانون واضح ہے، جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ کر لے ٹرائل کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی، جس پر بینچ کے سربراہ نے کہا تو بات ہی ختم ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہم درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے جو درخواستیں ہیں ان پر فیصلہ جو محفوظ ہے اس کو سنا دے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے، چونکہ سیکشن 526 سب سیکشن 8 ضابطہ فوجداری کا یہ کہتا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف عدم اعتماد آ جائے یا ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر دی جائے، ٹی اے موو کر دی جائے کسی جج کے خلاف، تو جب تک اس ٹی اے اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا
تب تک وہ جج کوئی بھی فردر جو فائنل فیصلہ ہے یا کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ جج کے خلاف 526 کے تحت ٹرانسفر اپلیکیشن ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں جو جج ہیں، معزز جج ٹرائل کورٹ کے، وہ فیصلہ آگے نہیں بڑھا سکتے اور یہ جو فیصلہ ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی درخواست کو نمٹاتے ہوئے، چونکہ جو ساری چیزیں تھیں وہ آئین اور قانون کے مطابق تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ دیکھ رہے تھے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ٹرائل کورٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر پہلے جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں دوبارہ سماعت ہوئی تو وکلا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے؟ ہمایوں دلاور صاحب سے پوچھا آپ کو جلدی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی مجھے جلدی ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے غصے کا اظہار کیا کہ جی مجھے جلدی ہے۔ اب آج ٹرائل کا ٹائم گزر چکا، آج جمعہ کا دن ہے، 12:30 بجے کو ٹائم ہوتا ہے، آج ٹائم گزر چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت اہم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر تو عمران خان کی درخواستیں خارج کر دیتی، 8 درخواستوں پر فیصلہ آنا ہے اور اس میں اگر فائنل فیصلہ نہ بھی دیں تو انٹرم جو اپلیکیشنز ہیں اسٹے کی حد تک اس پر فیصلہ دینا ہے۔ تو اگر تو 8 درخواستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج ہو جاتی ہیں، ساری درخواستیں عامر فاروق صاحب روایتی انداز میں خارج فرما دیتے ہیں، تو پھر تو جج صاحب نے کل 5 اگست آخری دن ہے، ان کے پاس فیصلہ سنا دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو چیزیں ہیں وہ کسی اور طرف جا سکتی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ وی لوگ سن رہے ہوں تو تب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی آ گیا ہو۔ بہرحال 526(8) ضابطہ فوجداری کے تحت سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ٹرانسفر اپلیکیشن پر فائنل فیصلے تک کارروائی سے روک دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔